نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنا فی الدین، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 265، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ومثل، اور مثال، الذین، ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء، چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء، یبتغی، ابتغاء، افتعال کے وزن پر، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضامندی، مرضات مصدر میمی ہے، یعنی وہ مصدر جو میم سے سٹارٹ ہوتا ہے، پسندیدگی، خوشنودی، رضامندی، اپروول، اللہ کی، و تثبیتاً، اور ثابت قدمی، ثبت یثبت، تثبیت، کسی چیز کو ثابت کرنا، جما دینا، من انفسہم، ان کے نفسوں کی طرف سے، کمثل، مانند مثال، جنتن، ایک باغ کے ہے، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے درخت ہوں، گہنے درختوں والا باغ، بربوتن، اونچی جگہ پر، ربا یربو سے ہے، اس کا معنی بڑھنا، زیادہ ہونا، یہاں مراد اونچی جگہ، کسی ٹیلے یا پہاڑی کے اوپر، اصابہا، پہنچے اس کو، وابل، تیز بارش، فاتت، پھر دے، آتا یؤتی، عطا، اکلہا، پھل اپنے، اکل، اکلتن، ضعفین، دگنا یعنی زیادہ، فین، پھر اگر، لم، نہ، یصبھا، پہنچے اس کو، اسلبا یصیب، وابل، تیز بارش، فتل، تو شبنم ہی کافی ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، ساتھ اس چیز کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ شبنم کہتے ہیں کم قطروں والی بارش، چھوٹی بوندوں کی بارش، ہلکی بارش۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور اس کے برعکس مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور کوئی نیت نہیں، نہ کسی پر احسان جتانا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی مطلوب ہے، اللہ کا اپروول چاہیے ان کو، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دلوں کے اطمینان کے لیے، یعنی دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، مجبوراً نہیں، اور دل کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں مخلصین کی مثال دی گئی، پیچھے ریاکاری اور منافقوں کو دی گئی۔ مخلصین کا مال خرچ کرنا کیسا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، نمبر 2، دکھاوا نہیں چاہتے، صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ مال خرچ کرنے کے پیچھے ان کی واحد نیت اور خواہش یہ تھی، ان کا اللہ خوش ہو جائے، اپنی نیت چیک کریں۔ نمبر 2، مخلصین اپنے نفسوں کی ثابت قدمی سے دیتے ہیں، بد دلی سے نہیں دیتے، توان سمجھ کر نہیں دیتے، دل کے اطمینان اور یقین کے ساتھ نہیں دیتے۔ سورۃ توبہ، آیت نمبر 54۔ منافق نہیں خرچ کرتے مگر وہ ناپسند کرتے ہیں، یہ منافق کی صفت ہے۔ خرچ کرنے کا ان کا دل نہیں ہوتا، بس مجبوری ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے اگر ہم نے خرچ نہ کیا ہماری بدنامی ہوگی، یعنی توان سمجھ کر دیتے ہیں کہ سب دے رہے ہیں، اگر ہم نہ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں بخیل کہیں گے، برا جانیں گے۔ اپنے اوپر سے الزام ختم کرنے کے لیے مصیبت سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، نہ ان کا دل ہوتا ہے، نہ اللہ کی خوشی چاہیے ہوتی ہے، نہ لوگوں کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، کچھ نہیں، بس ایک مصیبت اور مجبوری،
لیکن مخلصین جو ہیں، ایک طرف اللہ کی رضا، دوسری طرف دل کا اطمینان اور رضامندی چاہے ہوتی ہے انہیں۔ دیکھ کر ان کو بے چینی نہیں لگ جاتی، دیکھ کر پچھتاتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے اس کو بعد میں کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو کوئی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے دیا، اللہ کو دیا، اللہ نے ہی اس کو عطا کیا تھا اور وہ اس تک پہنچ گیا۔ بعض دفعہ شیطان کہتا ہے تم نے اس کو خرچ کیا جو مستحق نہیں تھا، یا یہ کہ اتنا ثواب تو ہوگا نہیں، دل کا اطمینان نہیں ہوتا۔ اس پر بھی دل جو ہے اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے اور اللہ کو یعنی اپنا سمجھ کر کے ہم نے خرچ کرنا ہے، اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے۔ حدیث میں ایک شخص نے کہا میں خالصتاً اللہ کے لیے صدقہ کروں گا آج، اور بہترین کروں گا، رات کو کروں گا۔ رات کی تاریکی میں صدقہ کرنے نکلا اور رات کی تاریکی میں ایک بدکار عورت پر صدقہ کر دیا۔ صبح ہوئی، لوگوں نے صبح اٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دی کہ رات کوئی آیا تھا اور بدکار عورت پہ صدقہ کر گیا۔ دوسرے دن پھر وہ کہتا ہے اتصدقہ، آج پھر میں نے صدقہ کرنا ہے۔ تو جب وہ صدقہ کرنے کے لیے نکلا تو اس رات کوئی چور تھا، اس پہ اس نے صدقہ کر دیا۔ اب صبح ہوئی، لوگوں نے باتیں شروع کر دی، کہنے لگے کہ آج رات کوئی چور پہ صدقہ کر گیا، تو کہنے لگے کہ آج پھر میں رات صدقہ کروں گا، یعنی تیسری رات جب صدقہ کیا تو وہ ایک غنی مالدار آدمی تھا۔ صبح لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ مالدار پہ کوئی صدقہ کر گیا ہے، تو نہ تو غنی صدقے کے لائق، نہ کوئی چور کو صدقہ دیتا ہے اور نہ ہی کوئی بدکار عورت کو صدقہ دیتا ہے۔ نیت جب ٹھیک ہوتی ہے تو پھر نتیجہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر کہتے اللہ تیری تعریف ہے جسے تو دلا دے، میں نے تو تیری رضا کی خاطر خفیہ صدقہ کیا تھا۔ جواب ملا تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ ہم نے قبول کیا ہے۔ تیرے خلوص میں اللہ رب العزت نے کتنی برکت رکھی ہے کہ اس عورت نے بدکاری چھوڑ دی، اور وہ جو چور تھا اس نے چوری کرنی چھوڑ دی، اور وہ جو مالدار تھا، غنی تھا، اس نے کبھی صدقہ نہیں کیا تھا، وہ بہت بخیل آدمی تھا۔ تو تیرے مال کی وجہ سے غنی نے بخل چھوڑ دیا، خرچ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے توبہ کر لی۔ کماسالی جنتن، اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، بھی ربوتن، اونچی جگہ پر ہے، ٹیلوں پر ہے یا پہاڑی پر۔ ہائی لینڈ فارم ہوتے ہیں، وہاں جو پھل آتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جگہ اونچی ہوتی ہے، ہوا اور روشنی، سورج، تھوڑی سی بارش سب کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اصابہ وابل، پہنچی اس کو تیز بارش، فآتت اکلها ضعفین، تو لایا وہ باغ اپنے 2 گنا پھل۔ فإن لم یصبها وابل، پھر اگر اس کو تیز بارش نہیں پہنچی، فطل، تو فوار ہی کافی ہوگی، کیونکہ جگہ اچھی تھی، وہاں کی مٹی اچھی تھی، لہٰذا تھوڑا سا پانی بھی اس کے لیے کافی ہو گیا اور اس کا پھل خوب آیا۔ اسے پتہ چلتا ہے اچھی زمین کے لیے تھوڑی بارش ہی کافی ہے۔ اسی طرح جو انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ زیادہ خرچ کرے تو بھی اچھا ہے، اگر کبھی نہ دے سکے تو تھوڑا دینا بھی کافی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تو یہ ہے تو زیادہ دینے والا، لیکن اب اس کے حالات اچھے نہیں، اس کو اس کی اچھی کوشش، نیت اور پچھلے ریکارڈ کی بنا پر اس کا اجر کم نہ کیا جائے گا۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر لاکھوں نہیں بھی دے سکا
جتنی اس کی جیب میں سکے ہیں وہ اتنا دے گا، اس کو اتنا ثواب ملے گا اس کی نیت کی وجہ سے جتنا درخت پر پھل۔ برکت ہو جائے گی نا، کیونکہ اللہ کو ہمارا مال نہیں چاہیے، اخلاص چاہیے کہ ہم کس شوق، جذبے، نیت اور ارادے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو تمہارے حالات، ذرائع آمدنی سب پتہ ہے کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، تمہارے حالات کتنے اچھے ہیں، تم ان میں سے کتنا آسانی سے خرچ کر سکتے ہو، تمہاری مجبوریاں، مشکلات کیا ہیں، تمہارے اوپر تنگی کیا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ لہٰذا تمہارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جب خرچ کرو تو بندوں کو بھول جاؤ، اللہ کو سامنے رکھ کر خرچ کرو، تو وہ تمہاری تھوڑی بھی کوانٹٹی میں بہت برکت ڈال دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی نہیں چاہیے، اللہ کوانٹٹی دیکھتا ہے۔ آپ نے جو خرچ کیا وہ کتنا پاکیزہ ہے، سورس آف انکم کا حال کیا تھا، خوشی سے دیا یا نہ خوشی سے، اور دیکھ کر دکھاوا کرنا یا کسی پر احسان کیا، ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے کو خبر بھی نہ ہوئی۔